وہ کافی کا مگ اٹھاتا کھڑکی کے پاس آیا تو باہر کھڑی بارش میں بھیگتی اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ لڑکی ابھی تک یہاں سے گئی نہیں؟ وہ بڑبڑایا اور پھر اپنا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتا تیزی سے نیچے کی جانب پڑا اور لاؤنج میں آ کر اونچی آواز سے اپنے ملازم کو پکارنے لگا۔ یس سر، ملازم نے پاس آ کر معتبانہ انداز میں پوچھا۔ اور لڑکی اب تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھیجو، وہ سر کہچے میں بولا۔ سر میں نے کوشش کی مگر میڈم باہر ہی کھڑی بھیگ رہی ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ وہ شخص بولا تو آکاشا شاہ کے چہرے پر غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ آج جب آفس سے نکلنے لگا تھا تو وہاں پارکنگ ایریا میں ایک لڑکی نے پاس آ کر اس سے ضروری بات کرنے کا کہا کہ اسے مینیجر سے بات کرنے کا کہتا گھر کے لیے نکل گیا، مگر لڑکی اس کا پیچھا کرتی گھر پہنچ چکی تھی اور یہاں آ کر بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے گارڈ سے کہہ کر اسے باہر جانے کے لیے کہا۔ مگر وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہاں کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ ماتھا مسلتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جائیے، اسے بھیجیے اندر، اس پارٹ لہجے میں بولا تو ملازم واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ بھیگی ہوئی اندر آئی اور پانی ٹپ ٹپ اس کے قالین پر گر رہا تھا۔ آکاشا کی نفیس طبیعت پر یہ بات بہت کرا گزر رہی تھی۔ آپ ایسا کیجیے، میری ملازمہ کے ساتھ میری سسٹر کے کمرے میں جائیے اور وہاں سے کوئی بھی سوٹ نکال کر تبدیل کر لیں، پھر ہم لوگ اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عجیب بدتمیز انسان ہے، کیا ہو جاتا اگر 2 منٹ بیٹھ کر بات کر لیتا اور میں کپڑے چینج کروں اس لاٹ صاحب کے لیے، پھر بات کریں گے۔ وہ منہ ہی منہ میں اس کو صلاباتیں سناتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ ایک عالی شان کمرے میں آئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ اپنے لمبے بالوں کو کھول کر انہیں سلجھا ہی رہی تھی کہ جب دروازہ ناک ہوا اور آکاشا اندر داخل ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی چادر ڈھونڈنے لگی اور پھر جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹاول سے خود کو اچھے سے ڈھانپا۔ ارے ایسے کسے نوک کیے بنا آ سکتے ہیں آپ؟ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولی تو آکاشا جو کہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ اطمینان سے سامنے پڑے ہوئے صوفے پہ بیٹھ کر سگریٹ کے کش لینے لگا۔ وہ اپنے کندھوں پر دوپٹہ لیتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی تھی کہ جب ہی پھر سے دروازہ کھلا اور ایک بڑی پروقار سی ادھیر عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر خوشی بڑے تاثرات تھے۔ وہ جلدی سے پاس آ کر ایمن کی بلائیں لینے لگی اور دونوں اس سچویشن پر سٹ پٹا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بیجن کیا ہو گیا ہے؟ آکاشا نے سخت چنچلا کر کہا۔ چپ رہو تم بے شرم انسان، تمہیں ذرا بھی حیا نہیں کہ اپنی بوڑھی بیجان کو بھی بتا دو کہ تم اپنے لیے لڑکی پسند کر کے لے آئے ہو۔ خیر مجھے تو بڑی پیاری لگی ہے، وہ دوبارہ سے ایمن کی بلائیں لیتے ہوئے بولی۔ بیجان آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پلیز اس وقت باہر جائیے، مجھے بزنس کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ وہ اپنے اوپر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے جاتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے اسے میرے کمرے میں لے کر آنا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ آکاشا گہرا سانس بھرتا دوبارہ سے اس کی جانب متوجہ ہو۔ پلیز آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے، کیونکہ مجھے بہت ہی اہم میٹنگ پریزنٹیشن تیار کرنی ہے۔ وہ ناگواری سے بولا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کا وقت ضائع کرنے کا، میرے پاس بھی فضول وقت نہیں ہے، میں یہاں بات کرنے آئی تھی، اور اگر آپ دفتر کے باہر ہی بات سن لیتے 5 منٹ رک کر تو اتنا سب کچھ نہ کرنا پڑتا اور میں بھی ٹائم پر اپنے گھر پہنچ جاتی۔ میرے بھیا میرے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ جو کہنا ہے جلدی کہو، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، پھر اس کے بعد میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا۔ میں 2 منٹ میں ہی پوری کر دوں گی بات، دراصل مجھے اپنے کیفے کے بارے میں ہی بات کرنی ہے جو آپ کے نیو بلو مون ہوٹل کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ آپ کی ٹیم نے ہمارے اس زمین کو غیر قانونی بنوا دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اس کو پچھلے سال ہی خریدا ہے۔ آپ پیسے کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بار پھر بھی نہیں سوچتے کہ کسی کا اس میں خواب چھپا ہے، کسی کی محنت ہے اور کسی کا آنے والا مستقبل کا فیصلہ۔ آپ کو پتہ ہے 5 سال سے ہم نے اس پر اتنی محنت کی اور ہمارے کیفے کا ایک نام ہے اور اسے ایک دم سے ختم کروانا چاہتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ ہو گئی بات ختم؟ میری بات کا جواب یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور اپنا کیفے کہیں اور جا کر بنا لو، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس بات لہجے کو بولا۔ ہم کیوں بنائیں کہیں اور جا کر؟ ہمارا کیفے وہیں پر چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے۔
دیکھیے سر، آپ کے ریسٹورینٹ کی ڈشز علیحدہ ہے اور ہمارے کیفے میں سویٹ ڈشز اور کافی چائے ہوتی ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ اگر ہم بھی وہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ وہ کیفے میرے عالیشان ہوٹل کی گریس کو خراب کر رہا ہے، اس لیے میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات جو چائے کافی آپ کے یہاں سے ملتی ہے، اس سے زیادہ اچھی میرے ریسٹورینٹ میں ہے۔ بڑے سے بڑا شیف رکھا ہوا ہے میں نے اپنے ریسٹورینٹ میں، اور میرے ہوٹل میں غیر ملکی لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہوگا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ریسٹورینٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نظر آئے۔ باقی آپ کو آپ کی منہ مہنگی قیمت میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس پارٹ لہجے میں بولا، ہمیں آپ کی بیک نہیں چاہیے سر، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور میں اس کیفے کو ہرگز وہاں سے ہٹانے نہیں دوں گی۔ وہ بھی انتہائی کڑوے لہجے میں بولی، آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں چاہتا، اٹھتے ہوئے بولا، میرے بھائی جان، وہ کیفے بہت محنت سے اس مقام پر لائے ہیں، پلیز سر، میرے بھائی کے خواب جڑے ہیں، اس کے ساتھ اسے مت توڑیے۔ وہ اب کی بار منت پر اتر آئی، مس ایکس وائی زی، آپ جو بھی ہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں، اور ہاں، جاتے ہوئے بی جان سے ملتے جائیے گا۔ وہ سر لہجے میں بولا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ افسردہ سی اٹھ کر گھر کے لیے نکلنے لگی تھی کہ ملازمہ نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بی جان کے کمرے میں آئی تو وہ اسی کی منتظر تھی۔ اسے پاس بٹھا کر ان نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سن رہی تھی۔ وہ اپنی تنہائیوں کا ذکر کر رہی تھی اور اکیلے پن کا، وہ ان کے دکھ کو اپنے اندر تک محسوس کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک مخملی کیس اٹھایا اور اس میں سے جراؤن گنگن نکالے، اور باری باری دونوں ہاتھوں میں وہ گنگن پہنا تھی۔ وہ شوق سے ان گنگنوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہ آپ کیا کر رہی ہیں بی جان؟ اس نے سٹ پٹا کر پوچھا، اور اندر داخل ہوتا آکاشا بھی چونک گیا۔ یہ میری بہو کی نشانی ہے، اور جب وہ بیائی آئی تھی نا، میں نے اسے پہنائے تھے، مگر پھر وہ دنیا سے چلی گئی اور یہ واپس میرے پاس آ گئے۔ آج میں نے پھر یہ امانت اپنی بہو کو دے دی ہے۔ میری آکاشا کی دلہن ہو تم۔ اس کی تھوڑی سی تھامتے نم لہجے میں بولی، اور ان کی بات پر آکاشا اور وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ اتارو انہیں فوراً۔ آکاشا نے پاس جا کر دہاڑ کر کہا، پھر کھینچ کر اس کے ہاتھ سے وہ کنگن اتارے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں جب کچھ اور نہیں ملتا ہے نا، تو امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے اور راہیں ڈھونڈنے نکلنے لگ جاتی ہو۔ نکلو یہاں سے۔ وہ چلا کر بولا تو احساس تہم سے ایمان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا بہو سے؟ بی جان نے غصے سے کہا، بہو نہیں ہے وہ، آپ کی راہ چلتی ایک لڑکی ہے جو کہ بھیک مانگنے آئی تھی یہاں پر، اور آپ اسے اس گھر کی بہو بنانے کا سوچ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت ٹپک رہی تھی، اور اس کی بات پر بی جان شاکڈ رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری کوئی دوست ہے تو اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ دفع ہو جاؤ، مجھے تم میں سے کسی سے بات نہیں کرنی۔ کتنی اچھی لڑکی تھی، تم نے اسے گھر سے جانے دیا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک تم شادی نہیں کرو گے۔ بی جان چلا کر بولی تو لب پیچ کر رہ گیا۔ پھر وہ گنگن انہیں تھما کر وہاں سے مڑتا اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو ملازمہ نے بتایا کہ بی جان نے نہ رات کو کھانا کھایا تھا اور نہ ہی اب کھانے کو تیار ہے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا ان کے کمرے میں آیا۔ یہ سب کیا ہے بی جان؟ اب اتنی ضد کیوں کر رہی ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی؟ ارے خدا کو مانو، 32 سال کے ہو گئے اور ابھی تک شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایک تم ہو اور ایک تمہاری بہن جو 28 سال کی ہونے والی ہے، اور اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ شادی کرنی ہے۔ بس تم لوگ بزنس کو بڑھاتے جاؤ، اور اس کا گھر کا کیا ہوگا؟ سوچا بھی ہے؟ مجھے وہ لڑکی پسند آئی ہے، بس اسی کو میری بہو بنا کرنا، اور نہ میں کھاؤں پیوں گی ہی نہیں بالکل بھی۔ وہ غصے سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، اب پلیز کھانا کھا لیجیے، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ تو انہوں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کی نگاہوں کے یہ جواب میں وہ جلدی سے بولا تو مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ ناشتے کی بات تھی۔ وہ ہوٹل پہنچا اور سیدھا وہ ساتھ بنے ہوئے کپ شپ کیفے کی جانب پڑ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک تقریباً اس کی عمر کا لڑکا وہاں کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ میں آکاشا شاہ ہوں، مجھے ایمن سے ملنا ہے، اس کے پاس جا کر کہا۔
تو وہ لڑکا چونک گیا. اوہ تو آپ ہیں بلیو مون کے آنر مسٹر آکاشا. آپ سے ملنے کا کافی اشتیاق تھا. مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر. میں ایمن کا بھائی زریاب خان ہوں. اس شخص نے بیٹھے بیٹھے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو ناگواری سے ہاتھ ملا تھا. کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اس نوجوان کو دیکھنے لگا. کس قسم کے آدمی ہے, اپنی بہن کو ہر معاملے میں آگے کرتا ہے. وہ ہٹا کٹا یہاں بیٹھا ہے کاؤنٹر پہ. وہ ناگوانی سے سر چٹک کر رہ گیا. لیجیے آگے ایمن, زریاب خان نے کہا تو جلدی سے اس کی جانب متوجہ ہوا. جی فرمائیے, اس کے پاس آ کر انتہائی تیکھے لہجے میں پوچھا. بیٹھ کر بات کرے. وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا. بھائی ذیشان سے بولے گا کہ 2 کپ کافی بھیج دیجیے, میں انہیں گیسٹ روم میں لے کر چلتی ہوں. وہ کہتی ہوئی پلٹی اور کاشا اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چلایا. وہ ایک چھوٹے سے بنے ہوئے کیبن میں اسے لے آئی. اس کھڈے نما کیفے کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنے آئی تھی, وہ تحقیرانہ انداز میں بولا. تو اس کی بات پر وہ غصے سے بل کھاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی. کھڈا ہو یا کچھ بھی, مگر جو چیز آپ کے لیے معمولی ہو سکتا ہے سامنے کے لیے پوری زندگی کا نچوڑ ہو. یہ میرے بھائی کی محنت ہے. وہ ترک کر بولی. بھائی تف ہے ایسے بھائی پر جو خود بیٹھا ہے اور بہن کو دوسروں کے در در پہ بھیک مانگنے بیچ رہا ہے. اس کا لہجہ ابھی بھی تحقیرانہ تھا اور یہ بات ایمن کو مزید غصہ دلا گئی. آپ اپنی حد میں رہے مسٹر شاہ, وہ تل ملا کر بولی. چلو چھوڑو یہ سب, جو بات کرنے آیا ہوں وہ کرتے ہیں. وہ سنجیدگی سے بولا. جی بولیے. وہ اطمینان سے بولی. تمہارے بھائی کو اپنے کیفے میں جگہ دے دیتا ہوں, اور جتنا یہاں سے وہ کماتے ہو اس سے زیادہ پے دوں گا. وہ اسپارٹ لہجے میں بولا. نہیں منظور, سیدھا نہ ہے. وہ اسپارٹ لہجے میں بولی. چلو دوسری ڈیل دیتا ہوں. تمہارے بھائی کو اپنے ہوٹل کے 31 شیئرز کا پارٹنر بنا دیتا ہوں. وہ بولا تو اس کی بات پر وہ ایک دم چونک گئی. کہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی. میرے ہوٹل میں بھی ایک کیفے بنایا گیا ہے جہاں لوگ کافی اور ٹی انجوائے کرتے ہیں, تو اس جگہ تمہارا بھائی یہ سب سنبھالے گا اور سارا منافع اسی کا ہوگا. گویا گپ شپ کیفے میرے ہوٹل میں شامل ہو گیا. اطمینان سے بولا. اس مہربانی کی وجہ بتا دیجیے. وہ کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی. ضروری تھوڑی کہ میں اس کے بدلے کچھ چاہوں گا ہی, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا. او پلیز میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کو بہت میں اچھے سے جانتے ہیں. یہ دنیا بہت مطلبی ہے, آپ کو کوئی مطلب ہی ہوگا تو اتنی بڑی آفر کر رہا ہے, ورنہ آپ لوگ تو اپنا تھوکا ہوا بھی کسی کو نہ دیں. اس سے جو بھی دماغ میں چل رہا ہے نا اسے جلدی سے بتا دیجیے. وہ اسپارٹ لہجے میں بولی. میں تو تمہیں ایسے ہی سمجھ رہا تھا, تم تو کافی زیادہ سمجھدار ہو. وہ کافی لفظ کو لمبا کرتے ہوئے بولا. وہ سر چھٹک کر رہ گئے. دراصل میری بیجان کو آپ بہت پسند آئی ہے, اور انہوں نے کل رات اور آج صبح بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا. ساتھ میں مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ جب تک تم ان کی بہو نہیں بنو گی کھانا نہیں کھائیں گی. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ مہینوں کے لیے تم مجھ سے شادی کر لو. پھر اگر تمہیں کوئی بھی پسند آ گیا تو میں خود تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا, اور پھر تم اپنی راہ اور میں اپنی راہ. وہ اطمینان سے بولتا. ایمن غصے سے بڑھ چکی تھی. انتہائی چیپ انسان ہے آپ, مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے, آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اٹھی, مگر وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گیا. تم اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو نا, تو اتنا نہیں کر سکتی؟ کیا تم اس کے خوابوں کو توڑو گی؟ آج رات تک تم اچھے سے سوچو, پھر اس کے بعد تم اپنا فیصلہ سنا دینا. اور ہاں, اس شادی کے بدلے میں تمہیں کروڑوں روپے کا حق مہر دوں گا. وہ اپنے گوگلز لگاتے ہوئے بولا. وہ گمسم سی اس کی کروڑوں کی بات پر اٹک چکی تھی. پھر اس کے جانے کے بعد وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی, اور کچھ ہی دیر میں زریاب خان اپنی بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آیا. ارے بھیا آپ کیوں آئے, مجھے بلا لیا ہوتا. وہ جلدی سے اس کے بازو سے تھامتے اسے کرسی پر بٹھا کر بولی. کیا کہہ رہا تھا کاشا, کیا وہ ہمارے کیفے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ زریاب نے امید بھرے لہجے میں پوچھا. جی بھیا, آپ کا ایک اور خواب پورا ہو رہا ہے, بزنس پارٹنر بننے کا. آکاشا اپنے ہوٹل کا 31 شیئرز آپ کو دے رہا ہے. وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولے. یہ کیا بات کر رہے ہو, وہ ایسا کیوں کرے گا؟ زریاب خان نے حیرانگی سے پوچھا. کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور میری محبت میں یہ سب چاہتے ہیں. کس قدر مشکل سے اسے یہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ وہی جانتی تھی, مگر اس کے سامنے اپنے بھائی کا مستقبل نظر آ رہا تھا.
उसे लग रहा था कि अपने भाई को दोबारा उन बैसाखियों के बिना चलता हुआ देख पाएगी, और उनके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा जो कि आकाशा उसे हक महर के दौर पर देगा, और वो इससे ही आकाशा का ऑपरेशन करवा सकती थी। क्या वाकई? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आकाशा, शायद तुमसे सच में मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपनी खुशी का अंदाजा नहीं बता सकता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही ऐसा ही हमसफर सोचा था। जरिया खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कुछ देर के बाद आकाशा के दिए हुए कार्ड्स को थामा और उसका नंबर मिलाकर उसे हाँ बोल दी। फिर अगले दिन सादगी के साथ उनका निकाह हुआ। आकाशा तैयार होने के बावजूद बीजान और अपने मुलाजमों के साथ बारात लेकर उनके घर पहुंचा। ये मुख्तसर सी बारात जब वहां पहुंची तो जरिया खान ने उनका इस्तकबाल किया। वो जरिया खान को देखकर एकदम चौंक गया और उसे पता मालूम हुई थी कि जरिया खान की बहन क्यों उसके पास आई थी। यानी जरिया खान मासूर था, इसलिए उसने अपनी बहन को भेजा था। उसे दिल ही दिल में अपनी बदगुमानी पर शर्मिंदगी सी हुई थी, और इस दिन की बात पर भी उसने कैफे में उससे कही थी। कुछ ही देर में दोनों का निकाह हुआ और फिर वो रुखसती कराकर उसे शाह पैलेस ले आया। बीजान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ रसूमात के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया और आकाशा अपने जरूरी काम निपटाने के लिए स्टडी रूम में चला गया। बेड पर दुजानो बैठे एमन खान रूम का जायजा ले रही थी, जो बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर सफेद पेंट के साथ ब्लू टच दिया गया था और दीवारों की जगह शीशे का स्लाइडिंग डोर था जो बालकनी की जाने खुलता था। उस पर सफेद रंग की डिजाइनर पर्दे लगे थे। सारा सामान जदीद तर्ज का था, कीमती और खूबसूरत। हर चीज से सामने वाले की पसंद और हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। गुलाब के फूलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर दिया था। गुलाब की पत्तियों की खूबसूरती से सजे गंग किंग साइड बेड पर वो पिछले 1 घंटे से बैठी थी। दुल्हन के रूप में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से नाक और सुर्ख आंखें हो रही थी, चेहरे पर बेजारी आया थी। शाम से वो अपनी नाक वजूद पर इतनी भारी कपड़े और जेवर का बोझ बर्दाश्त कर रही थी। उस पर भूख से पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि सुबह से इसने सिर्फ 2 गिलास जूस ही पिया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर सर उठाकर देखने लगी तो आकाशा शाह अंदर दाखिल हुआ। वैसे कैसा लग रहा है मिसिस आकाशा शाह बनकर? जिस शख्स की तो शक्ल देखने की मुतहम्मिल नहीं थी, उसकी बीवी बन गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बददुआ दी थी जो आज पूरी हो गई। उस बात अंदाज में कहती उसे सुनता गई। सोच समझ कर बोला कर, तुम्हारी तरफ पहले ही बहुत हिसाब है मेरे। उसे तीर मिलाकर कहते उसकी बाजू तो पूछ लिए। गर्दन की रगे गुस्से से तन गई। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं मिस्टर आकाश शाह, मगर आपको शायद मुझसे ज्यादा ही उलझने का शौक है। लेकिन खैर, मैं भी आपका भरपूर मुकाबला करूंगी। ओह, तो मुकाबला करेंगी मुझसे? वो तो मस्खराना अंदाज में हंसा। बिल्कुल, तुम अफसोस करोगे मुझे यहाँ लाने पर। बस देखते जाओ। वो आपसे तुम पर आते हुए चैलेंज करने वाले अंदाज में कहती चेंजिंग रूम की जाने पड़ गई। एकदम उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? उसके भाई को अपने होटल के शेयर्स दे दिए, मगर उसके बावजूद उसके नखरे में सांस दे रहा था। खैर, मैं भी जान ही लूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। देखते हैं क्या करती हो तुम। वो सोचते हुए चेंजिंग रूम की जाने पड़ गया। फिर वापस आकर सोने के लिए लेट गया। आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है जो ये चाहती है कि वो कर तो दिया। वो सोचते हुए आंखें मूंद गया। आंख खुलने पर वो साइड टेबल से फोन उठाने लगा। 11। वो बड़बड़ाता हुआ करवट बदलने लगा। इमरान खान पुरसुकून सी अभी अपनी नींद में थे। खूबसूरत तो पहले ही बहुत थी, मगर तुम्हारी जुबान। उसने चेहरे से बाल हटाते से सरगोशी की। जुबान तो जहर उगलती है, इतना कड़वा बोलती है। सोचकर ही उसका हालत कड़वा हो गया। चेहरे पर नाकवारी धराई, हाथ रुखसारों पर होता उसके लबों थकाया। ऐसे नहीं, तुम्हारे सामने करूंगा जो भी करना है। वो दिल की फरमाइश को पसे पुछ डालता सीधा हो गया। 10 माह है हमारे पास, बहुत वक्त है। वो मुस्कुराता हुआ कंबल हटाकर उठा और उसका रुख वॉशरूम की जानिब था। उसके वॉशरूम में जाते ही वो तेजी से बाहर आई और उसने वहां लगे हैंडल को घुमाकर वॉशरूम का पानी बंद कर दिया। कॉफिनो वॉशरूम के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से शॉवर की आवाज बंद हो चुकी थी। वो बाल गीले करके शैम्पू लगाने लगा कि अचानक से पानी खत्म हो गया। वो झिलझिलाता हुआ उसे आवाजें देने लगा।
جو کہ وہ واش روم کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آنے لگا وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو ٹاول سے اپنی جاگ یہاں تک کہ اپنے سر پر لگی شیو کو بھی ٹاول سے صاف کی تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکتی میگزین دیکھنے لگی۔ کب سے تم نے آوازیں دے رہا ہوں میں، سنائی نہیں دیتا کیا تمہیں؟ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولا۔ پھر انٹرکام سے ملازم کو موٹر چلانے کا کہا، مگر ملازم نے جب اسے بتایا کہ موٹر چل رہی ہے تو وہ کچھ بول کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی جانب پڑا تو وہاں کا وال بند تھا۔ اب 1 منٹ میں سارا معاملہ تھام چکا تھا۔ اس حرکت کی کیا صفائی پیش کرنا چاہو گی تم؟ وہ اس کی طرف جھک کر اسے بازو سے پکڑتا غصے سے بولا، مجھے کیا معلوم کس حرکت کی بات کر رہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے شانے اچکائے۔ میں یہ وال بند کرنے والی چیپ حرکت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تب کر بولا، مجھے کیا معلوم اولڈ سا وال، اور تمہارے باپ کو معلوم ہے؟ وہ مزید تک کیا، فون کر کے دیکھ لو، شاید قبرستان میں رابطہ ہو جائے۔ اور ابھی وہ اس کی کیفے سے محفوظ ہو ہی رہی تھی، تم نا؟ وہ گھورتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں کیا؟ وہ مسکراتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جاہل انسان ہو تو تمہارے ناقص علم میں اضافہ کر دیجیے، اس فہرست میں پہلا نمبر تمہارا ہے۔ وہ کراہتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اپنا منہ بند کر لیکن ایمن خان عزت چھوا تھا۔ ابھی سے بس ہو گئی، واہ۔ وہ اسے جلاتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسی حرکتوں کی بنا پر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو تم غلط فہمی ہے تمہیں۔ اب جوابی کاروائی کے لیے تیار رہنا، تم بھی۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا وہ مسکرایا۔ ایمن خان کا منہ بن گیا۔ وہ اس جنگ کا آغاز کر چکی تھی جس میں اب کو بھی شرکت کرنے والا تھا۔ ویٹ فار مائی ٹرن، وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا کرے گا؟ وہ منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ یہ محتاط رہنے گی۔ اس نتیجے پر پہنچ کر الماری کھولنے لگی، مگر ساتھ سوچ کے گوڑی دہرا رہی تھی۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے جب آکاشا شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے، بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سٹ کے وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ گھر میں بھی کیسے اٹینشن ہو کر رہتا ہے، وہ جھل بول گئی تھی اس کی تیاری سے، مگر آواز اتنی مدھم تھی تو سنی نہیں سکا۔ کیا مسئلہ اس ڈریس میں؟ وہ دروازہ بند کرتا بلند آواز میں گویا ہوا۔ ڈارک پنک کلر، اتنا تیز کلر انہی میں پر کون پہنتے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یا پھر فیشن سینس نہیں ہے آپ کے اندر؟ وہ کون سے نظریں ہٹاتی انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولی، تو جو بھی ہے پہنو اسے، اب ملیمہ آج ہی ہے، 2 دن بعد نہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہے، تو اٹھو اور چینج کرو۔ وہ برہمی سے کہتا انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے لگا، مجھے نہیں پہننا، یہ زبردستی ہے کیا؟ اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا، ہاں زبردستی ہی، اور اگر تم نے مزید مجھ سے بحث کی تو میں سمجھا دوں گا کہ کسے زبردستی کہتے ہیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دمکایا۔ آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھی۔ میرے بازو چھوڑو۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر اس کی پولادی گرفت اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک لمحہ لگے تھا مجھے تمہیں زیر کرنے پہ، مت بھولو اس بات کو۔ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو راس نہیں آ رہا۔ وہ ہونٹ اس کے کان کے قریب لاتا سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اس کا اتنا قریب آنا ایمن خان کو بوکھلا گیا۔ اچھا؟ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اتنی جلدی ڈر گئی؟ اس کے چہرے سے آتے جاتے رنگوں کو دکھ رہا تھا۔ اس کی قربت اسے پزل کر رہی تھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے۔ خود کو کمپوز کرتی پھر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ ٹائم کی قلت ہے ورنہ ابھی معلوم کر لیتا۔ وہ اسے سر تا پیر دکھتا شریر لہجے میں بولا، کوئی ضرورت نہیں۔ بلاخر وہ اپنی بازو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاید اس نے گرفت ڈھیلی کر لی تھی اور بال کانوں کے پیچھے کرتی وہ جا کر ڈریس کو دیکھنے لگی۔ اس کے لمبے بال پوری کمر کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے۔ تمہارے بال بہت لمبے ہیں۔ بیوٹیشین کاٹنے لگی تو انکار کر دینا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے یہ بات، آکاشا شاہ نے کہا، مگر مجھے ذرا بھی پسند نہیں۔ میں تو یہ کر پاؤں گی اور آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں ایک ہی بار میں تمہیں سیٹ کر دوں گا، اگر نہ مانی تو کر کے دکھاؤ۔ اسے سوال کرتے ہوئے پیش قدمی کی تو اچھل پڑی۔ نہیں، اسے گور رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم یہ نہیں کرو گی۔ وہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت پر بوڑھے بال اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ یہ راز اس پر عین اسی لمحے آشکار ہوا تھا۔ وہ بنا کسی کوشش کے خاموشی سے اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ثبوت آکاشا شاہ کی نگاہیں تھی۔
جو اس پر سے ہٹنے پر آمادہ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے روئی تو ٹکی باندھے دیکھ کر الجھتی ہوئی رک لوٹی تھی۔ پھر وہ کب چلتا اس کے پاس آیا اس نے دھیان ہی نہ کیا۔ معلوم تب ہوا جب اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس تھی۔ پھر اچانک اس کے پاس آ کر اس کے جوڑے کو کھول دیا۔ کھوٹتا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی۔ اس جنگ کا آغاز ویسے بھی تم نے کیا ہے، اپنی باری آئی تو دکھ ہونے لگا، وہ کہتا ہوا مزید قریب ہوا۔ تم پیچھے ہو کر بات نہیں کر سکتے ہو کیا؟ اپنے دونوں بازو اس کے سینے پر رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ نہیں، وہ کیا ہے نا کہ اس کے ہاتھ ہٹاتا پھر سے اس کے قریب آیا۔ مسٹر آکاشا شاہ دور ہو کر بات کر، وہ تنگ کر بولی تھی۔ آنکھوں میں غیظ امڑ آیا تھا، مگر وہ اس کے غصے کو کسی خاطر میں لائے بغیر آگے ہو گیا۔ کیا ہے آپ کو؟ اور اس کے قریب ہونے پر زچ ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے گلے میں خراش ہے، اس لیے آواز بہت آہستہ نکل رہی ہے، مجھے اتنا قریب ہو کر ہی بولنا ہوگا۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے جلانے لگا۔ پاگل نہیں ہوں میں، وہ تب کر اس کی جانب گھومی، مگر چہرہ موڑے اور اس کا رخسار آکاشا شاہ کے ناک کو چھو گیا۔ آج اتنی خوبصورت کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے، اس کے فرار کی کو ناکام بناتے ہوئے آہستہ سے استفاد کیا۔ اپنی حد میں رہی ہے مسٹر آکاشا شاہ، وہ تب کر بولتی اسے پیچھے دھکا دے گئی تھی۔ وہ مسکراتا وہ پلٹا ہی تھا کہ دروازے سے اس کی سسٹر انوشا داخل ہوئی۔ ہائی برو، اس نے اندر آتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گیا۔ پھر وہ چلتی ہوئی ایمن کے پاس ہی اپنا تعارف کروانے لگی۔ میرا نام انوشا ہے اور میں آکاشا بھیا کی بہن ہے، اور تمہیں تو میں بابی ہرگز دیکھوں گی، تم بہت چھوٹی ہو مجھ سے۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، مگر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک حزن سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی غم چھپائے رکھا ہو۔ پھر وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ہوٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ اسٹیج کو پہنچی تھی، مگر اس کی منتظر نظریں زریاب خان کو ہی تلاش کر رہی تھی، اور آکاشا بار بار اسے کسی نہ کسی بات پر چھیڑ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ سا آکاشا نہ جانے کہاں جا سویا تھا، الگ سے مزہ آ رہا تھا اسے اس سے پنگا لے لگی، اور وہ بھی ہر بات پر چڑھ کر اسے جواب دیتے تھی۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا، ورنہ اس نے ہر ایک کو اپنے آپ سے ڈرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ انوشا نے اپنی دھن پر چلتی جا رہی تھی کہ اچانک کسی وریج سے زور سے ٹکرائی، سے کہنے کہ وہ گرتی ہوئی وجود جلدی سے اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ انوشا نے جیسی نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تو جیسے پلٹنا بھول گئی، وہ بلا شبہ وہی تھا جس کو دیکھ کر آج سے کچھ سال پہلے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ انوشا کو اپنے دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آپ ٹھیک ہے؟ زریاب خان نے اس سے پوچھا تو آہستہ سے کہ کندھے سے تھام کر سیدھی ہی۔ جی، میں انوشا آکاشا شاہ کی بہن ہوں، وہ جلدی سے بولو۔ او، میں زریاب خان، آکاشا کی بائس کا بھائی، زریاب خان نے تعارف کروایا تو جیسے اپنا سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ پھر وہ خود کو سنبھالتی سائڈ تو ہی تو زریاب خان چلتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر وہ آکاشا سے ملنے کے بعد اپنی بہن کے پاس جا کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بہن بھائی اب کچھ بات کر رہے تھے، انوشا بس چپ چاپ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ پھر فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر آئی، شیشے میں خود کو دیکھ کر وہ اپنے لب کچلنے لگی کہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ کیا برسوں پہلے ہوئے حادثے کی وجہ سے زریاب خان اس حال میں کہ جو میرے ہاتھ سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے زریاب خان کو آج بیساکھیوں کے سہارے چلنا پڑ رہا؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی جا رہی تھی، پھر اپنی سوچیں جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر سوتی کیسے؟ برسوں پہلے یاد آیا کہ وہ وقت بولے نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے اپنے سپورٹس کار میں فل سپیڈ پر جا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آتی فلاور شاپ پر کھڑے ہینڈسم چارمنگ زریاب خان کو دیکھ کر جیسے اپنے حواس کھو گئی، اور اس کے چلتے گاڑی سیدھی اس میں جا کے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر اولے منہ گرا، اور اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ اپنے دوستوں کے کہنے پر وہاں سے گاڑی بگاتے ہوئے نکلا، لیکن گھر پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے سکون نہیں پا سکی تھی۔ مگر اگلے دن وہ اس لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے وہاں گئی تو اسے کوئی پتہ نہیں چلا۔ کتنے دن وہ وزٹ ڈھونڈتی رہی کہ وہ اس سے ایک بار معافی مانگ لے، مگر آس پاس کے لوگوں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی انہیں معلوم تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ ایک ایمبولینس میں ڈال کر اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا، اور کس ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے یہ کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔
اور آج 5 برس کے بعد وہ شخص کو دیکھ رہی تھی تو یقیناً اس کے معذور ہونے میں اسی ایکسیڈنٹ کا ہاتھ تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے رو رہی تھی کہ جب ہی دروازہ کھلا اور ایمن اندر داخل ہوئی، اسے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کی کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ پاس آ کر بولی تو وہ اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوئی نہیں؟ اس سے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، میں بس سونے ہی جا رہی تھی، لیکن بس پریشانی پڑی ہوئی ہے۔ میں بھیا کو اس طرح چھوڑ کر آئی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ان سے بس بات ہی کر رہی تھی، پلیز شادی کرو، لیکن مانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ان جیسے معذور انسان سے کون شادی کرے گا۔ میں نے ان سے بولا بھی ہے یار، کچھ عرصے کی بات ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپریشن کے بعد، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کنفرم نہیں ہے اور وہ ایسی کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ لیکن میری تو ٹینشن ہی بس یہ ہے کہ وہ اکیلے ہیں وہاں پر، اور کبھی کبھار ان کی ٹانگ میں اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ وہ چیخیں نکلتی ہیں ان کی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولی تھی، تمہارے بھائی کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو ایمن گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ آج سے 5 سال پہلے میرے بھیا میری برتھ ڈے پر فلاور لینے گئے تھے، اور تبھی کسی امیر ذاتی نے اپنی گاڑی سے انہیں ہٹ کر کے اس حال میں پہنچا دیا۔ اس کے پاس لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، مگر پتہ نہیں چلا کہ کون تھی۔ اگر پتا ہوتا نا تو اچھی طرح خبر لیتی۔ میرے بھیا کی منگنی تک ٹوٹ گئی، اور یہی ساری وجہ ہے کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی منگیتر سے اس قدر محبت کرتے تھے، اور وہ بھی بڑی محبت کی دعوے دار بنی پھرتی تھی۔ اس مصیبت میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر بھیا کو اکیلا چھوڑ دے گی تو وہ کیسا فیل کرے گے۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا جیسی لڑکی ہو، اس سے محبت کی دعوے دار ہو، وہ چھوڑ سکتی ہے تو کوئی اور انہیں کیوں اپنائے گا۔ ایمن افسردہ لہجے میں بولتی چلی جا رہی تھی، فکر مت کرو، ان کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ اچھا ہی رکھا ہوگا، اور تم رابطے میں رہا کرو تاکہ ان کے بارے میں تمہیں خبر رہے۔ انوشی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایمن کے جانے کے بعد انوشی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، اور وہ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس پیارے انسان نے کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ ایمن پانی کا جگ اٹھائے کمرے میں آئی تو آکاشا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ پانی کا جگ رکھتے دوسری سائڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ آکاشا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے ساتھ لیٹتے اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ سنو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولی، میں سن رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کا جواب آیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس رشتے کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا۔ آکاشا نے ایک دم سے کہا، اس کی طرف کروٹ لے کر خوشمکین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ شادی صرف اور صرف بی جان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر اس رشتے کو آگے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اب مجھے تمنا ہو رہی ہے کہ میری لائف میں کچھ سکون آئے، اور کہتے ہیں کہ بیوی سکون کا باعث ہوتی ہے، تو وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں میں۔ آکاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو سرخ چہرے سے اسے دیکھتی اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، مگر آکاشا کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سخت جنجلائی ہوئی سی بولی تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے وہ باتیں کی، لیکن میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آکاشا نے دوبارہ سے اپنی بات کو دہرایا تو اب کی بار اپنا ہاتھ زور سے کھینچ کر دوسری طرف کروٹ لے گئی۔ اس کی اس حرکت پر آکاشا کو غصہ تو بہت آیا، مگر فی الحال وہ اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ جانے کہ وہ صرف ڈانٹ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کی نظر بے اختیار آکاشا پر پڑی، جس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ، مگر اتنا کڑوا بھی ہے۔ اس کے پاس آ کر اسے دیکھتے دل ہی دل میں بولی، اگر میرے دیدار سے فرصت ہو تو میں اپنی آنکھیں کھول لوں۔ آکاشا کی آواز پر وہ ایک دم سے چونکی۔ مطلب وہ انسان جاگ رہا تھا؟ وہ پیر پٹک کر مڑنے لگی، مگر آکاشا نے اسے ایک دم سے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا، اور پھر کوہنی کے بل سیدھا ہوتا اپنے رخسار کو اپنے ہاتھوں پر ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ انتہائی چیٹر انسان ہے آپ،
वो दांत पीस कर बोली, ये बात मुझे कहनी चाहिए मोहतरमा, आप छुप छुप कर मुझे देख रही हैं जबकि आप सरेआम देख सकती हैं। तो चीटर तो आप हुई ना। वो मुस्कुरा कर बोला तो उसके सीने पर मुक्का मारती उठकर बैठी और अपने सिर की बालों को समेटने लगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर एकदम से उठा और दोबारा से उसके समेटे हुए बालों से केचर उतार दिया। वो गुस्से से उसकी जानिब बुनी मगर उसकी बालों को के पास अपना चेहरा करते उसके बालों की महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। काशा मेरा कैचर दीजिए। वो पीछे मुड़कर बोली मगर फिर एकदम उसकी सांसें थम गई। उसका चेहरा आकाशा के चेहरे के इतने करीब था कि आकाशा की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो हड़बड़ाकर पीछे हुए। क्या बदतमीजी है, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? वो अपने दिल की धड़कन को काबू करते जिला कर बोली, तंग नहीं कर रहा, रोमांस कर रहा, समझ नहीं आती क्या? वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। वो चढ़कर उसके हाथ से कैचर खींचती उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गई। वो मुस्कुराते उसी के बारे में सोचते सोचते अपनी आंखें मूंद गया। आकाशा तैयार होने के बाद उसके साथ नीचे आया तो अनुषा किचन में नाश्ता बना रही थी। हाय गुड मॉर्निंग, अनुषा ने कहा। क्या बात है, मेरा शेफ लगा हुआ है आज खास नाश्ता बनाने में, आकाशा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अनुषा ने धीमा सा मुस्कुरा दिया। मैं आपकी हेल्प करूँ अनुषा आपकी? एमन झिझकते हुए पूछने लगी। बिल्कुल नहीं मेरी जान, अभी शादी को 3 दिन हुए हैं और हमारे यहाँ 1 महीने तक लड़की किचन का कोई काम नहीं करती। वो मुस्कुरा कर बोली, ये वाला कौन सी लॉजिक हुई? जिसको करने का शौक है वो क्या करे? वो मुंह बसोर कर बोली, अगर करने का इतना ही शौक है तो चलो उठो और अपने भाई के साथ कैफे में जाकर हाथ बढ़ाओ, क्योंकि आज मेरी बहुत खास मेहमान आने वाली है। उनको कॉफी इस तरह सर्व करनी है कि फैन हो जाए, और तुम्हारा भाई काफी तो बहुत अच्छी बनाता है। आकाशा ने मुस्कुरा कर कहा तो अनुषा एकदम चौंक कर से देखने लगी। जरियाब खान का कैफे? मतलब आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना उनके भाई? अनुषा ने एकदम से चौंक कर पूछा। हाँ बिल्कुल, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, आकाशा ने कहा तो अनुषा के चेहरे पर खुशी बड़े तासुरात उभर आए थे। ये सोचकर आज वो होटल में जाएगी तो जरियाब खान को देख पाएगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल आए थे और आकाशा के और कई रेस्टोरेंट थे मगर वो ज्यादातर वक्त उस नई वाली रेस्टोरेंट को दे रहा था। वो लोग वहां पहुंचे तो सीधे आकाशा के कैफे एरिया की जानिब आए। गुड मॉर्निंग भैया, एमन ने चहकर कहा तो उसी वक्त मुस्कुराते हुए पलटा और अनुषा का दिल उसकी मुस्कुराहट में अटका था। वो शख्स मुस्कुराता भी था तो गोया फूल खिलते थे। हम नाश्ता करके आए हैं और आप हमें चाय पीनी है, प्लीज जरा जल्दी से चाय पिला दीजिए, आकाशा ने कहा तो सर हिलाता अपने साथ खड़े असिस्टेंट को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद वापस पलटा तो असिस्टेंट के हाथ में चाय की एक ट्रे थी। वो चारों वहीं बैठकर चाय पीने लगे और अनुषा की नजरें तो बार बार पटक कर जरियाब खान पर ही जा रही थी और ये बात जरियाब खान ने बहुत अच्छे से नोट भी की थी। जाहिर बात है, एक निगाह आपको देख रही हो तो आप कैसे उसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर आकाशा और अनुषा ने उठकर ऑफिस की जाने बढ़ गए थे जबकि जरियाब खान और एमन वहीं बैठे बातें कर रहे थे। तुम्हारी नंद के साथ कोई मसला है क्या? जरियाब खान ने पूछा तो वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, एमन ने एकदम चौंक कर पूछा। मतलब ये कि वो इस तरह दिखती है जैसे न जाने क्या खोजती है वो मेरे चेहरे में, और मुझे तो उसकी आंखों में अजीब सा कुछ दिखाई देता है जैसे कोई दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। जरियाब खान ने महज एक झलक में ही उसके चेहरे को पढ़ लिया था और एमन बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें कोई तो दुख होगा। मैंने भी उन्हें रात को बहुत ज्यादा दुखी और रोते हुए देखा था, लेकिन फिर इधर उधर की बातों में पता ही नहीं चला। मैं असल बात ही नहीं पूछ पाई, ये शायद उन्होंने मुझे टाल दिया। एमन सर खुजाते हुए बोली तो उसकी अंदाज पर जरिया पे इख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम इतनी बातूनी तो हो, अगला बंदा अपनी बातें भूलकर तुम्हारी सुनने लग जाता है, जरियाब खान ने कहा। खैर ये सारी बातें छोड़िए, मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है। किस बारे में? उसकी बात पर तजाहुल आरफाना अंदाज में बोला तो वो उसे घूरने लगी। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें बताओ कौन शादी करेगा मुझसे? वो संजीदगी से बोला। कोई तो होगी ना जो आपसे मोहब्बत और करती होगी,
بھائی کاش کوئی لڑکی آ کر کہہ دے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے. اور اس کی بات پر زریاب خان بے اختیار ہنستا چلا گیا. تم پوری کی پوری پاگل ہو. مجھ جیسے معذور انسان سے کون محبت کرے گا؟ زریاب خان نے تلخ لہجے میں اب کہا تو احمد سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی. کوئی تو ہوگا، اور ویسے بھی میں آپ کا آپریشن کروانے والی ہوں اگلے مہینے. میرے پاس پیسے ہیں. وہ آکاشا نے حق پہر دیا تھا 1 کروڑ روپیہ، اور وہ بہت زیادہ ہے. اور اب کا لاکھوں ہی آپریشن ہو جانا ہے. اور دیکھنا لڑکیوں کی لائنیں لگوا دوں گی میں. میرا بھائی تو اتنا ہینسم اور کیوٹ ہے. وہ زریاب کا رخسار کھینچتے ہوئے بولی، نہیں گڑیا، اس کی ضرورت نہیں. میں آپریشن اپنا خود کروانا چاہتا اپنے پیسوں سے، اور وہ تمہارے پیسے ہیں. یہ بلا کیا بات ہوئی ہمارے درمیان؟ یہ ہمارے اور تمہارے پیسے والا سین کب سے ہوا؟ وہ منہ پھلا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے بچہ. اب تم کسی اور کی بیوی ہو، اور میں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤں. تم کب تک یہ سب کرو گی؟ وہ محبت سے اس کی رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ بہت غلط بات ہے بھیا، پلیز ایسا مت کیجیے گا. میں آپ کو جلد از جلد بالکل پرفیکٹ چلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. وہ جنجلائے ہوئے انداز میں بولی، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ میں چلنے لگ جاؤں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی ہمیشہ کے لیے میں معذور ہو جاؤں. اب تم یہ بتاؤ میں یہ سب کر کے کیا کروں گا؟ میرا خیال ہے میں جیسا چل رہا ہوں چلنے دو، اور میں خود کو ایسے ہی ٹھیک سمجھتا ہوں. زریاب خان نے کہا، تو ڈاکٹر کو یہاں کے ویسے ہی بکواس کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا فورن سے آئے ڈاکٹر جان نے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ لندن میں ایسے کئی کیسز آئے ہیں اور وہ لوگ اب پرفیکٹ چل رہے ہیں. ہم لوگ وہیں جا کر علاج کروائیں گے. میرے پاس ابھی تک ان کا کارڈ پڑا ہوا ہے. یہاں کے ڈاکٹر مسیحا کم اور پیسے چھاپنے والی مشین زیادہ ہے. کبھی کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے. وہ منہ بنا کر بولی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی لائف کے آگے بڑھو. میں جب کروانا ہوگا کروا لوں گا، اور پلیز اب اس بارے میں مزید بات مت کرنا. وہ سر چٹک کر بولا، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، لیکن آپ کو شادی ضرور کرنی پڑے گی اسی مہینے. اور آپ دیکھیے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ آپ اتنے بڑے ریسٹورینٹ کے پارٹنر بن گئے ہیں تو دھڑ دھڑ رشتے آئیں گے. وہ تیز لہجے میں بولی تو زریاب خان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تیرنے لگی. صحیح کہہ رہی ہو، اب تو ایسا ہی ہوگا. ویسے بھی لوگ صرف پیسے سے ہی محبت کرتے ہیں. زریاب خان کی بات پر وہاں کب سے باتیں سنتی انوشے ان کے پاس آئی. آپ کی سوچ بالکل غلط ہے. ضروری نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہو، اور آپ جیسے بھی ہیں ویسے بھی کسی کو پرفیکٹ لگ سکتے ہیں. انوشے نے پاس آ کے کہا تو زریاب خان تنزیہ ہنسی ہنستا چلا گیا، گویا خود کا مذاق اڑا رہا. اچھا ایسی بات ہے تو آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلک لہجے بولا. وہ ایک پل کے لیے چپ ہوئی، نگاہیں چرا کے. کیا ہوا، نہیں کر سکتی نا؟ زریاب خان نے کہا تو انوشے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ کو کس نے کہا کہ میں انکار کرنے لگی ہوں؟ میں تو بس کسی اور ہی بات کی وجہ سے نگاہیں چرا گئی تھی. اور رہی میری بات، میں دل و جان سے آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، مگر شاید کچھ ایسی باتیں ہوں یا میرا کچھ ایسا ماضی جس کی وجہ سے آپ انکار کر دیں. انوشے نے کر بڑے لہجے میں کہا. زریاب خان نے چونک کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں درد چمک رہا تھا. I'm sorry، پلیز آپ روئیے مت. وہ بولتا ہوا جلدی سے ٹیشو نکال کر اس کی جانے پڑا. نہیں اوکے، وہ بامشکل مسکرا کر بولی اور اپنی بیگی پلکوں کو صاف کرنے لگی. انوشی آپی، آپ سچ میں میرے بھیا سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ وہ جلدی سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتی ہوئی انوشی کے ہاتھ تھام کر بولی. تو انوشی نے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر زریاب خان کو دیکھا. اگر یہ چاہیں گے تو، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ بتانا ہے اپنا ماضی. نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بھیا؟ وہ جلدی سے بولی. کیوں کرنا چاہتی ہیں اب مجھ سے شادی؟ ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی گزاریں گی؟ تھک جائیں گے، اس لیے جذباتی ہو کر فیصلہ مت کیجیے. اور یہ میری بہن تو پاگل ہے، اس کی باتوں میں تو بالکل مت آئیے گا. آپ محلوں کی شہزادی ہیں، میرا گھر آپ کی قابل نہیں ہے، اور نہ ہی میں. زریاب خان نے کہا، میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے پہلی نظر میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو صرف اور صرف آپ ہے. زریاب خان جو بات کر کے پلٹ رہا تھا اس کی بات پر ایک دم سے مڑ کر بے یقینی سے دیکھنے لگا. میں صرف اور صرف آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں اپنانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے،
میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ او مائی گاڈ بھیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے ولیمے کے دن جو آپ نے ان کی ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا تھا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جب آپ دونوں ٹکرائے تھے، وہ آپ کی بانسوں میں گری تھی۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ انہیں تبھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ ایمن نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا تو بے یقینی سے کبھی اسے دکھ رہا تھا اور کبھی دروازے کو جہاں سے انوشی اب بھی گئی تھی۔ ایسا کیسے وہ محبت کر سکتی ہے مجھ سے، مجھ جیسے معذور انسان سے؟ سریاب خان نے الجھ کر کہا، یہ بہت غلط بات ہے بھیا، اب ان پر شک نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کو محبت ہو گئی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے ایپ دیکھے۔ جو محبت کرتے ہیں نا، سچی والی، ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ وہ شخص جنجلائی ہوئی بولی، اچھا بابا ٹھیک ہے، لڑکی رہی ہوں، سوچتا ہوں۔ زریاب خان نے سر کھجاتے ہوئے کہا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کام میں بزی ہو گیا، مگر اس کا دھیان انوشی کی جانب ہی لگا رہا۔ نہ جانے آج کتنے عرصے کے بعد دل نے کسی کے لیے دھڑکنا سیکھا تھا، اور دل جیسے عجیب سا ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور انوشی گھر جا کر اسی بارے میں سوچتی رہی کہ دروازہ نوک کر کے آکاشا اندر داخل ہوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اور بی جان بتا رہی تھی کہ تم کافی زیادہ رو بھی رہی تھی، مسئلہ کیا ہے؟ آکاشا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے زریاب خان کو پرپوز کیا ہے۔ واٹ؟ اس کی بات پر آکاشا اچھل ہی پڑا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایسے کیسے ایک معذور انسان سے تم شادی کر سکتی ہو؟ اور پھر وہ ہماری کلاس کا بھی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا، لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں، پلیز آئندہ انہیں معذور انسان مت بولیے گا۔ انوشی نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا انو، تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب کو؟ وہ تپ کر بولا، معذور بھی تو میری وجہ سے ہی ہوا ہے نا۔ انوشی کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ آج سے 5 سال پہلے جس کا ایکسیڈنٹ میری کار سے ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، زریاب خان تھا۔ اس نے بھی بات اپنی پوری کی تھی کہ دروازے پر کھڑی ایمن کے ہاتھ سے کافی کی ٹرے چھوٹ گئی، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ ایمن، انوشی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی بھاگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ آکاشا اور انوشی اندر آئے۔ وہ تکیے پر منہ دیے زور و شور سے رو رہی تھی۔ ہم ریلی سوری ایمن، پلیز مجھ سے نفرت مت کرنا، اس بات کے لیے برسوں سے شرمندگی سے مری ہوں میں، انوشی نے نم لہجے میں کہا تو ایمن آنسو صاف کرتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانتے بھی ہیں میرے بھیا نے کیا کچھ نہیں سہا، اپنی محبت کو کھو دیا انہوں نے۔ ان کے معذور ہونے کا سن کر رکھی وہ محبت جن سے وہ شادی کرنے والے تھے، وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ کی وجہ سے میرے بھیا تڑپ تڑپ کر روئے تھے۔ 2 سال لگے تھے انہیں خود کو سنبھالنے میں نے اس وقت اپنے بھائی کو کیسے سنبھالا صرف میں جانتے ہوں، اور آج آپ برسوں کے بعد پھر ان کی لائف میں آ کر انہیں ایک امید دلا رہی ہیں۔ میرے بھائی کا بھی فون آیا تھا، اور کتنی بار انہوں نے باتوں میں آپ کو ذکر کر دیا، جسے آپ کا پرپوز کرنا کہ ان کے دل کو چھو گیا، آپ کا محبت کا اقرار کرنا انہیں زندگی دے گیا، مگر انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب آپ اپنی برسوں پرانی گلٹ کو مٹانے کے لیے کر رہی ہیں۔ میں اپنے بھیا کو سب بتاؤں، وہ بولی، میں خود سے بات بتانا چاہتی تھی اور اسی وقت بتانا چاہتی تھی، مگر تم نے ہی منع کر دیا کہ میرے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انوشی نے کر پڑے لہجے میں کہا، اچھی بات ہے، اب میں مزید اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ جا سکتی ہے۔ میرے بھیا کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا ایکسیڈنٹ کرنے والوں کو بہت عرصہ پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ غلطی ان کی بھی ہے۔ ایمن نے کہا تو انوشی لب بھینچ کر آ گئی، پھر چپ چاپ اٹھ کر بوجھل دل سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں انو سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ سچ میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے، پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ ایمن غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی تو ایک دم سے آکاشا نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اتنی ڈیٹ کیوں ہوں تم؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے تو پھر حرج کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا، میں نہیں مانتی، یہ صرف وہ ہمدردی ہے اور گلٹ میں کر رہے ہیں، اور پلیز ہمیں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایمن نے سخت لہجے میں کہا اور اس سے دور جانے لگی تو مزید قریب کر گیا، میں بھی تم سے محبت کرنے لگا، یقین کرو گی؟ نہیں، وہ
तुरंत ही बोली तो आकाशा ने गुस्से से उसे करीब करते उसकी माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो एमन जैसे साकित रह गई। अब आया यकीन कि मजीद मोहब्बत जाहिर करूं। उसकी बात पर वो सूरत पड़ने लगी। तो प्लीज आकाशा, वो कपकपाते लबों से बोली तो वो मुस्कुराते हुए सिर छोड़ता पीछे हुआ। वो जल्दी से दूसरी जानिब कंबल तान कर लेट गए कि मुबादन आकाशा मजीद को शरारत ही न करते। अनुषा पूरी रात सो नहीं पाई थी और अगली सुबह जब रेस्टोरेंट पहुंची तो जरिया खान की आंखों में से देखते ही खुशी बड़े तासुरात उभर आए थे जो इनमें से किसी से मुख्फी नहीं रहे थे। मगर वो सलाम करने के बाद बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। जरिया खान की आंखों की जोत ही बुझ गई थी। एमन भी बूझे दिल से उसके पीछे आई तो वो काफी फेंट रहा था। आई एम सॉरी भैया। कुछ देर के बाद वो आहिस्ता से बोली, कोई बात नहीं, मैं ही पागल था जो रात भर बस यूं ही ख्वाब से जाने लगा। वो बोला, फिर अपनी जलती आंखों से पानी की छींटे मारता जाकर कॉफी बनाकर ट्रे में रखता वेटर की जानी पड़ा। मिस शाह को दे दीजिए। उस स्पॉट लेचे में बोला तो एमन ने लब पीच लिए, ये रखिए, हम सब यहीं बैठकर कॉफी पिएंगे और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो जल्दी से बोली। फिर अनुषे और आकाशा को फोन करके वही बुला लिया। अरे अब चुप क्यों हो, बात करें ना, एमन ने झंझला कर कहा। दरअसल मैंने कल अपने माजी का जिक्र किया था। मैं इसे बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप मुझे अपनाएंगे तो भी ठीक, नहीं अपनाएंगे तो मैं कभी भी आपकी लाइफ में नहीं कोई दखल अंदाजी करूंगी, अनुषा ने कहा। फिर सब बताती चली गई और एक्सीडेंट की वजह भी सरियाब खान साकित और जामिद उसे देख रहा था। जुजारो गिटार रो रही थी। कसम से मैंने आपके बारे में बहुत पूछा दोबारा वहां आकर, और मैं भागना नहीं चाहती थी लेकिन अपनी फ्रेंड्स की वजह से भाग गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर बामुश्किल बोली थी। जरियाब खान ने अपनी सुर्खोदी आंखों से उसे देखा और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। अनुषा की हिचकियां बंद होगी मगर फिर अचानक जरियाब खान वापस बढ़ा तो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो तीनों उठ खड़े हुए। जरियाब खान ने गुलदस्ते को उसकी जाने बढ़ाया तो वो रोना भूलकर उसकी तरफ देखने लगी जो कि अब मुस्कुरा रहा था। भैया ने आपको माफ कर दिया अनुआपी, एमन ने एक्साइट अंदाज में पूछा। इन्हें तो मैंने बहुत अरसे पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानता भी नहीं था क्योंकि गलती मेरी भी थी। मैंने एकदम से गाड़ी के सामने आया जबकि मैं खुद बचने की कोशिश कर सकता था। ऐसे भी कसूर इनका थोड़ी है। अब मैं इतना हसीन हूँ कि कोई भी लड़की अपने हवास खो सकती है। अब इस बात का तो मुझे खास ख्याल रखना चाहिए ना। आखिर में जरियाब खान पटरी से उतरते हुए बोला तो सबके सब पे इख्तियार मुस्कुरा दिए थे। फिर जरियाब खान ने पॉकेट से मखमली केस निकाला और उसे खोलते अनुषा के सामने किया। ब्रो इजाजत है? वो आकाशा से बोला। ऑफ कोर्स यार। आकाशा ने एमन की कमर की बाजू लपेटते मुस्कुरा कर कहा और अमन ने उसकी हरकत पर उसे घूरा तो अपनी आंख बिंग करता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। फिर जरियाब खान ने वहीं पर उसके हाथ में रिंग पहनाई और जरियाब खान का दिल वाकई में बहुत बड़ा था। वो अपने इतने बड़े नुकसान पर भी बरसों से यही बोलता आया था कि अल्लाह पाक ने उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा होगा। आज उसको मोहब्बत करने वाली अनुषी मिल गई थी। उसकी बहन को आकाशा शाह जो कि सारी दुनिया के लिए नारियल के ऊपर वाले हिस्से की तरह कड़क था मगर ईमन के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल नारियल के अंदर के हिस्से की तरह नरम। कुछ महीनों के बाद एमन और जरियाब खान मुख्तसर सी बारात के साथ आए और आकाशा शाह ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जरियाब खान अपने कदमों पर चलता आगे बढ़ा। वहां मौजूद हर एक की निगाहों में इस हसीन तरीन मर्द के लिए सताइश थी। 2 महीने पहले जरियाब खान का ऑपरेशन हुआ था जो कि कामयाब ठहरा था और आज वो और अनुषे एक हो रहे थे। वो जरियाब को स्टेज तक पहुंचाने के बाद ब्राइडल रूम की जानी पड़ी रही थी कि बीच में ही आकाशा ने उसे कमर से जकड़कर दीवार से चिपकाया। ये क्या कर रहे हैं आप काशी? वो आंखें निकाल कर उसे गूंजते हुए बोली। आपको खराची तहसील पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? वो मुस्कुरा कर बोलता उसके माथे पर लब रख गया। ये कौन सी इजाजत थी? मैंने अभी इजाजत नहीं दी थी और आपने कब कर ली? वो मुस्कुरा मुंह बसोर कर बोली, ये तो सिर्फ एक छोटी सी किस है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो मायने खायस अंदाज में बोला तो एमन उसके सीने पर मुक्की बरसाने लगी। वो मुस्कुराता हुआ उसे अपने हिसाब में ले गया। अच्छा छोड़ो ये, मुझे अनु आपी को जाकर देखना है, तैयार हुई है कि नहीं।
उसे पीछे हटाते हुए बोली और फिर वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो अनुषा दुल्हन बनी बैठी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम आ गई? मुझे बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तुम्हारे भाई को तो पसंद आऊंगी ना? पता नहीं उसने मेरा इतना ओवर मेकअप कर दिया है। ड्रेस ठीक है ना मेरा? अनुषा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। सांस ले लीजिए होने वाली भाभी जान, आप जिस भी रूप में जाएंगी ना, मेरे भैया जान के दिल में ही रहेंगे। और वो पता नहीं कितनी बार खुद को आईने में शाम से देकर कह चुके हैं कि मुझ पर शेरवानी ठीक तो लगेगी ना, मैं खूबसूरत तो लगूंगा ना, अनु को तो पसंद आऊंगा ना, अनु को ये ड्रेस पसंद है ना? एमन ने मुंह बनाकर नकल उतारी तो आकाशा टहका लगाकर हंस पड़ा और अनुष्का के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। फिर कुछ देर के बाद सरेआब और अनुष्का का निकाह हो गया था और दोनों स्टेज पर बैठे बहुत ही हसीन लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कौन से राजो नियाज कर रहे थे और दूसरी तरफ आकाशा बड़े ही इस्तकाक से उसके हाथों में हाथ डाले उसी लिए सबसे मुतारिफ करवा रहा था। हर एक की निगाहों में दोनों जोड़ियों के लिए सताश थी। कितने हसीन लग रहे हैं दोनों, नजर न लगे। आकाशा और वो जब ऊपर गए तो ईमन ने दोनों की बलाएं लेते हुए कहा, आपको भी किसी की नजर न लगे। जवाब अनुष्का ने उसकी बलाएं ली तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आकाशा मोहब्बत से उसे देखे जा रहा था।